کر دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں، ادھر فرشتہ ہے ادھر جانور ہے، جانور کے اندر خواہش ہی خواہش ہے اور ادھر فرشتہ ہے اس کے اندر نیکی ہی نیکی ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں بیان کی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فجور گناہ کی آخری حد کو کہتے ہیں، وَتَقْوَى نیکی کی آخری بلندی کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، میں نے دو مخلوق بیان کی ہے، بیچ میں ایک اور مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں. وہ انسان ہے جس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر شر بھی ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت بھی خدا نے دی ہے، نیکی پر چلنے کی قوت بھی خدا نے دی ہے. تو اس کے اندر نیکی والی طاقت بھی ہے، نیکی بھی ہے، شر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس انسان کے اندر. اس انسان کے اندر دونوں چیزیں جب موجود ہے تو خدا نے اس انسان کو کہا کہ اب تو نیکی کر یا بدی کر، قیامت کے دن میں تیرا حساب لوں گا. پھر میں نے قرآن کے صفات کو دیکھنا شروع کیا ہے، قرآن کے اندر مجھے دو چیزیں نظر آئی ہے، انہی دو چیزوں کو لے کر میں بنیاد بنا کے آگے چلا ہوں. قرآن کے اندر ایک چیز مجھے یہ نظر آئی ہے کہ جب انسان نیکی پر چل جاتا ہے تو فرشتوں سے آگے چل جاتا ہے. وہ دیکھیے نا ذرا کہ یوسف علیہ السلام تقوی کے پہاڑ ہیں، نیکی کے مینار ہیں، وہ گزرے ہیں تو مصر کی عورتیں کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ارے یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. جب نیکی کرنے پہ انسان آیا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل گیا ہے. تو پہلی دلیل میں نے سورہ یوسف سے قرآن سے دی ہے. اچھا، جب انسان گناہ کی پستی میں گر جاتا ہے، گناہ کے اندر گر جاتا ہے تو قرآن یوں کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ جانوروں جیسا ہے. گویا کہ جب خدا نے یہ کہا ہوگا یہ جانوروں جیسا ہے تو جانوروں نے اپنی زبان کے اندر خدا سے یہ عرض کیا ہوگا خدا ہم تو چارہ کھاتے ہیں. بکری نے کہا ہوگا میں تو چارہ کھاتی ہوں، چارے کی جگہ میں نے کبھی گوشت نہیں کھایا. شیر کہے گا میں تو گوشت کھاتا ہوں. ببر شیر کیا کہے گا میں تو گوشت کھاتا ہوں، کبھی میں نے چارہ نہیں کھایا. مچھلی کہے گی میں تو اپنے کام میں لگی ہوئی ہوں، میں اپنا کام کر رہی. خدا اس گنہگار کو، اس درندہ شکل انسان کو میرے جیسا کہا. اور جب انسان درندگی پہ اتر جاتا ہے، ابھی آپ نے واقعہ دیکھا آصفہ والا، حد ہوتی ہے انسان. جب انسان گناہ کی بستی میں گرتا ہے، گناہ کی ظلمت میں گرتا ہے، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ جب جانوروں نے گویا کہ یہ بات کہی ہوگی تو خدا نے واپس جواب دیا ہوگا بل ہم ازل، نہیں یہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. ارے کتے جیسا جانور بھی مالک کا فرما بردار ہوا کرتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کا حکم مان لیا کرتا ہے. اور جب یہ گناہ کی ظلمت میں گر جاتا ہے جانوروں سے بھی گزر جاتا ہے. اب آگے میں بغیر تشریح کی ہوئے آگے کی والی آیت کی طرف لوٹنے لگا ہوں. آگے کیا آیت ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. سن رہے ہو جنجنوں والو؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ مشائخین نے کہا ہے کہ ایک کپڑا میلا ہو جائے اس کو صابن سے رگڑا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، اس کے اندر جو میل گھسی ہوئی ہے اس کو نکالا جاتا ہے، اسے تزکیہ کہتے ہیں. انسان کے اندر، نفس کے اندر نیکی بھی تھی اور گناہ بھی تھے. انسان نے تزکیہ کر کے اس گناہ کو اپنے نفس سے پاک کیا ہے. خدا کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. ایک تو ہم کہیں کامیاب ہو گیا، ایک دنیا والے کہیں کامیاب ہو گیا، ایک وہ خدا کہیں کامیاب ہو گیا. ہاں، جس طرح بچہ جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ ہوتا ہے، ہاں، پھل پکنے کے بعد کبھی کچا ہوتا ہے، ہاں، کوئی بوڑھا ہونے کے بعد واپس کبھی جوان ہوتا ہے. ہاں، جھنجھنوں میں ہو تو نہیں جاتے، ہاں، لیکن ہاں تمنا تو کرتے ہوں گے. ہاں، لیک الشباب